السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اس طرح ہے کہ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ بیوی اگر بیمار پڑ جائے تو علاج کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بیوی کو اس کے مائکے بھیج دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ بیٹی کو تندرست رکھنا، علاج پر خرچ کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، اور اگر کسی کے والدین بقید حیات نہ ہو تو پھر اس کو کس کے پاس بھیجا جائے؟ معقول بات ہے۔ یا پھر اس فتوے میں آپ ہماری صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کیجیے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ غالباً یہ قطر سے سوال آیا ہے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ بیوی کا جو علاج و معالجہ ہے، اس کا جو خرچہ ہے، وہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، والد کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر والد ہی حیات نہیں ہیں اور یا والد غریب ہیں تو کیا کریں؟ یتیم خانے بھیج دیں یا اس کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو بغیر کسی تمہید کے لے کر جانا چاہتا ہوں فضیلت شیخ ڈاکٹر خالد المصلح کی محفل میں۔ ان سے یہی سوال کیا جا رہا ہے، اختصار سے پیش کروں گا۔ السائد بين الناس من علاج الرجل لامرأته فإنه يلزم الرجل، لأن الله تعالى فصل في ذلك برد الأمر إلى العرف وإلى المعروف۔ وعاشروہن بالمعروف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد المصلح یہ فرما رہے ہیں کہ سماج میں جس طرح کا رواج آپ کے اور ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے، وہ خوبصورت دنیا بنانے کا اور خوبصورت رشتوں کو مضبوط کرنے کا اور میاں بیوی کے تعلقات کو مزید پختہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور وہ سبب کیسے بنتا ہے؟ وہ سبب اسی وقت بنے گا جب بیوی کی بیماری یا اس کی تکلیف میں آپ اس کے کام آئیں گے۔ آپ اگر سماج میں دیکھیں، آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں تو پڑوسی کی بیوی جب بیمار ہو جاتی ہے تو کیا وہ اس کو اس کے گھر بھیج دیتا ہے؟ آپ دنیا کے نرالے آدمی ہیں جو کہ اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ جو سماج میں معروف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعاشروہن بالمعروف کے حکم سے ہمیں اس بات کے لیے، نیکی کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر شخص تو کیا بلکہ جانوروں تک کے لیے ہمیں یہ مامور کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی معروف اور اچھی اور بھلائی سے ان کے ساتھ کام آئیں۔ اور یہ جو بیوی اگر بیمار ہو جاتی ہے تو شوہر ہی کو اس کا علاج کرانا چاہیے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت عطا فرمائی ہے، وہ وسعت کو کس پر خرچ کرے گا؟ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر آپ کے سماج میں اور ہمارے پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ بیوی جب بیمار ہوتی ہے تو شوہر علاج و معالجے کی اگر کوئی ایگریمنٹ ہے آپ کے درمیان تو ایک بات الگ ہے، ایک بات الگ ہے کہ بھائی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے شوہر محترم، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کا میرا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ میں آپ کا علاج کراؤں۔ لیکن عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے سماج میں بیویوں کا علاج کرایا جاتا ہے وہ شوہر ہی کراتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ هَذَا۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ علاج و معالجے کی جو ایکسپنسز ہیں ان کو بیئر کرنا یہ شوہر ہی کی ذمہ داری ہے۔ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، یہی ثواب اور صحیح ترین مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، شیخ فرما رہے بہت سے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ وہ والدین کے ذمہ ڈال دیتے ہیں کہ جناب یہ عورت اگر بیمار ہو گئی ہے تو اس کے والد کے پاس اس کو بھیج دیا جائے اور اس کا علاج وہی کریں گے، جو کہ غلط ہے۔ وہ ہم اقوال کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے۔
يحصل لها به العلاج إذا اقتضى ذلك حاجة أو مصلحة. مصلحت آپ کی ہے اور ضرورت بھی آپ کی ہے، بیوی بھی آپ کی ہے. اگر بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا علاج کرائیں اور اس کو صحت مند رکھنے کے لیے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. اور احسان اگر آپ اس کے علاج و معالجے کے لیے تکالیف آپ اٹھاتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ وعاشروہن بالمعروف کے تحت آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں. علاج کا جو دوسرا جز ہے اس کے لیے بھی یہ فرما رہے ہیں شیخ کہ زیب و زینت کے لیے، تجمیل کے لیے، خوبصورت نظر آنے کے لیے جو علاج کروایا جاتا ہے اس کا مکلف نہیں ہے شوہر. البتہ چونکہ بیوی اس کی ہے اور خوبصورت نظر آئے گی تو آپ ہی کو من کو لبھائے گی، تو اس میں بھی میں تو کہتا ہوں کہ آپ خوبصورتی کے لیے بھی اپنی بیویوں کو اگر سنگار کرنے کا موقع دیں اور ان کو زیب و زینت اختیار کرنے کا بن سنور کر آپ کے سامنے آنے کا موقع دیں تو اس کی ذمہ داری بھی آپ کو لینی چاہیے. حکم تجمیل کی بات اگر کی جا رہی ہے تو یہ تجمیل جو ہے لیس داخل فی العلاج، تو یہ علاج میں داخل نہیں ہے. ہم اس علاج کی بات کر رہے ہیں جس سے کہ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. مثال کے طور پر اب پریگننٹ ہے شوہر محترم کی کہ بچے کو پیٹ میں اب اس کے وہ پل رہا ہے 9 مہینے تک. ہمارے یہاں جو سماج میں ہوتا ہے کہ منتھلی بیسس پر ہر مہینے جا کر چیک اپ ہوتا ہے، بلکہ لاسٹ جو پریگننسی کے منتھس ہوتے ہیں اس میں تو کئی مرتبہ ویکلی یا ڈیلی بیسس پر بھی ڈاکٹر بیویوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی انسپیکشن کی جاتی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے. ایسی صورت میں آپ کا بچہ ہے، آپ کی بیوی ہے اور آپ اس کو جناب یہ کہہ دیں کہ جناب جائیے آپ اپنے والد کے گھر جائیے اور جا کے وہاں علاج کرائیے، تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ انصاف تو یہ ہے کہ اگر کسی کی ضرورت ہو تو آپ جانور کی ضرورت بھی ہے اگر آپ اس کو بھی پورا کرتے ہیں. میں نے ایک دہلی میں ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، وہ جانوروں کا علاج کر رہی ہے فری میں، جانوروں کو اس کی ٹانگیں. اب لوگ تو چیریٹیبل آرگنائزیشنز کھول کر صدقہ جاریہ ان کے لیے بن رہا ہے. آپ اپنے گھر میں جہاں پر اجر حاصل کرنے کا صحیح ترین آپ کو موقع مل رہا ہے وہاں پر آپ اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں. اعوذ باللہ، یہ کیا بات ہوئی کہ جناب اس کو اس کے گھر بھیج دیا جائے. تو شیخ نے یہ فرمایا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اس نیکی کے ساتھ ہمیں پیش آنا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے ہماری خواتین کی بھی حفاظت فرما لے اور ہم سب کی اللہ رب العالمین بیماریوں سے حفاظت فرما لے. اور ایسے وقت میں جب کہ بیوی بیمار ہو، ایسے وقت میں جو آپ کو مسرت اور آپ کو خوشیاں دینے کا سبب بنتی ہو، اس عورت کو آپ کس طرح سے چھوڑ سکتے ہیں یار؟ نہیں بھائی، ایسا نہ کریں. اس کی ذمہ داری آپ کی ہے، ہماری بیویوں کی ذمہ داری ہماری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بیویوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا مجھے اور آپ کو سبب بنائے. کیپ اسمائلنگ، اور مسکرا کر بات کیا کیجئے اپنی بیوی سے. کیوں؟ کیونکہ یہ صدقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.